السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیلی سوال و جواب کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جو سوال شامل کیا ہے یہ کئی حضرات کا سوال ہے، کئی لوگوں کا سوال ہے، اور ایک شخص تو اس سوال کو بار بار کرتے ہیں اور میں فرائیڈے کمنٹ باکس میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ ان کے سوال کا جواب مفصل طور پر دے دیا جائے۔ تو آج کا جو سوال ہے یہ ہے عادل اقبال، محمد عباس، عائشہ ناز وغیرہ کئی لوگوں کی طرف سے۔ انہوں نے کئی سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے جبکہ وہ عالم یا حافظ قرآن بھی نہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص قرآن کا ترجمہ پڑھے اور قرآن نہ پڑھے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا عوام کے لیے فی نفسی ہی منع تو نہیں ہے، البتہ چونکہ قرآن معارف و حقائق کا خزانہ ہے، قرآن کے اندر اولین اور آخرین کے تمام علوم جمع کر دیے گئے ہیں، اور احادیث میں اس سے صاف منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص قرآن کے سلسلے میں رائے زنی کرے، اس سے صاف طور سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے علماء کرام قرآن کی تفسیر میں بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں، جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفسر کے لیے 15 علوم جاننے کو ضروری قرار دیا ہے۔ مفسر کو 15 علوم جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد ہی وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ اسی لیے عام انسان کو جو علوم تفسیر سے واقف نہ ہو، عوام کے درمیان تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر وہ تفسیر پڑھنے سے پہلے کسی معتبر عالم سے سمجھ لے اور کوئی اشکال کی بات ہو تو اس کو دور کر لے پھر تفسیر پڑھے تو اس کی گنجائش بہرحال ہو سکتی ہے۔ یہ تو عوام کے درمیان تفسیر پڑھنے کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص خود ہی اپنے طور پر تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ تفسیر کسی معتبر عالم کی لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی کسی معتبر عالم کو نگراں بنا لینا چاہیے تاکہ آدمی قرآن میں رائے زنی سے بچ سکے۔ یعنی قرآن کریم کا مطالعہ، تفسیر کا مطالعہ اگر آدمی خود کر رہا ہے تو بھی کسی معتبر عالم کو اپنا نگراں بنا لینا چاہیے، کسی معتبر عالم کی دیکھ ریکھ میں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اس سوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم عام لوگوں کے سامنے تفسیر کرنے کے لیے کسی معتبر عالم کی نگرانی میں تفسیر کریں، اور اگر اس کے اندر کوئی اشکال ہو تو اس کو کسی معتبر عالم سے سمجھ لیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور تفسیر کرنے سے پہلے جن 15 علوم کا جاننا ضروری ہے ان علوم کو بھی حاصل کرے، اس کے بعد تفسیر کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی شخص خود تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہے، تفسیر خود پڑھنا چاہے، عوام کے درمیان اس کو نہ پڑھ کر بلکہ خود ہی پڑھنا چاہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خود بخود تفسیر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ کسی معتبر عالم کی دیکھ ریکھ میں مطالعہ کرے، کیونکہ اگر آدمی خود بخود مطالعہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود بخود بھی قرآن کریم کی تفسیر میں، قرآن کریم میں رائے زنی اختیار کرے، تو اس لیے رائے زنی سے بچنے کے لیے کسی معتبر عالم کی نگرانی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اندر دوسرا جو سوال میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کے بدلے قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا کیسا ہے، دوسرا سوال اس کے اندر یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا اردو ترجمہ قرآن کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس میں وہ ثواب ملے گا کہ جو قرآن پڑھنے میں ملتا ہے۔ اس لیے اصل قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو کسی اچھے قاری صاحب سے قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ اگر کوشش کے باوجود روانی پیدا نہ ہو پائے اور پڑھنے میں مشقت ہو، تکلیف ہو، تب بھی اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں کوشش کے باوجود اٹک اٹک کر قرآن پڑھنے والے کے بارے میں خاص طور پر فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے کوشش اصل قرآن کو پڑھنے کی کریں۔ بہرحال قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر ترجمے کے، دونوں ہی صورتوں میں بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی شخص کو ترجمہ نہیں آتا یا ترجمہ آتا ہے لیکن وہ معانی پر غور کیے بغیر صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے، اس میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس کے ہر لفظ کی تلاوت پر احادیث میں 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے عربی الفاظ پڑھے بغیر
بغیر صرف ترجمہ پڑھے یا اس کے معانی میں غور کرے تو اسے بے شک قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا اجر و ثواب جو احادیث مبارکہ میں وارد ہے وہ نہیں ملے گا۔ جبکہ بغیر ترجمے کے پڑھنے والا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہر حرف پر 10 نیکیوں کا مستحق بنتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس کی مثال سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ نقطہ اس میں یہ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم جمہور اہل علم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ حدیث شریف میں مثال ہی ان حروف کی دی گئی ہے جن کا معنی کسی بھی امتی کو معلوم نہیں ہے، اور ان کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دونوں ہی چیزیں مقصود ہیں، دونوں ہی چیزیں شریعت میں مطلوب ہیں، دونوں ہی چیزیں چاہی جا رہی ہیں کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے اور قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھے، اور دونوں ہی چیزوں پر اجر و ثواب حاصل کرے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب تو عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی ملے گا، اور ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھنے یا ان کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھنے یا اس میں غور کرنے سے ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ سمجھے بغیر تلاوت قرآن کی فضیلت کو کم نہ سمجھا جائے، یعنی اگر ہم قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو جو اس کی فضیلت احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے اس کو کم نہ سمجھا جائے۔ تلاوت مستقل طور پر مطلوب ہے، تلاوت باقاعدہ طور پر شریعت میں مطلوب ہے، شریعت میں اس چیز کو پسند کیا گیا ہے، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد اور معمولات اور صحابہ کرام کے معمولات میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ البتہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنے پر حدیث مبارکہ میں یہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، لہٰذا کوئی شخص تلاوت کے ساتھ ساتھ آیات کا معنی اور مفہوم سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ اس فضیلت کا مستحق بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی مستند عالم دین کی خدمات حاصل کرے، ان کی نگرانی میں سمجھے، اور اپنے قوت مطالعہ پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، تاکہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمجھنا ممکن ہو سکے، کیونکہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا یہ عام مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عام مسلمان کے لیے بہت مشکل کام ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنا۔ مجھے امید ہے کہ پوری بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ان باتوں کے اندر، ان مسئلوں کے اندر، اتنی ساری لمبی گفتگو میں نے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ پوری ہی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اگر ہم خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی معتبر عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر عالم دین کی نگرانی میں اس کو پڑھا جائے۔ یہ تو مسئلہ ہے خود بخود پڑھنے کا، خود مطالعہ کرنے کا، اور اگر ہم قرآن کریم کی تفسیر عام لوگوں میں بیٹھ کر کریں تو اس کے لیے پھر کسی معتبر عالم کی نگرانی میں رہنا اور معتبر عالم کی نگرانی میں اس کو حل کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ اس کے اندر جو شکوک و شبہات ہے، اس کے اندر جو اشکال ہے، جو چیزیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ان چیزوں کا حل کیا جا سکے، ان چیزوں کو سمجھا جا سکے۔ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص صرف قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، قرآن کریم نہ پڑھے، تو شریعت میں اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے سے ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کو بھی پڑھیں، قرآن مجید کو بھی پڑھیں، تو یہ نور علی نور ہے، اور شریعت میں یہی چیز چاہی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد، جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ چوتھی بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کے رٹے لگانے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم دیکھنا، قرآن کریم کو چھونا
اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا، قرآن کریم سے کسی بھی طرح سے تعلق رکھنا یہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ امید ہے کہ پوری بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔